الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأمر. متفق عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی غلامہ کے اس کی کنیز کے بیٹے، اور اس کا کلمہ ہے کہ اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور روح ہے اس کی طرف سے، اور جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہ خواہ کسی عمل پر بھی ہو، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آج کے دور کا سوال، اس کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد میں عطا فرمایا. ہمارے آج کے جو روشن خیال کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارے مذہب اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کسی طریقے سے بھی اللہ کو مانتا ہے ٹھیک ہے، سارے مذاہب اللہ کے لیے ہیں، سب درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب درست نہیں ہے، ایک بات درست ہے، باقی سب غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک خط مبارک کھینچا اس طرح، پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی لانیں بنائیں، فرمایا یہ اللہ کا راستہ، یہ حق ہے، جو دائیں نکل گیا وہ بھی باطل ہے، جو بائیں نکل گیا وہ بھی باطل. بے شمار راہیں جو دائیں بائیں نکلتی ہیں سب بات. سارے عقیدے حق نہیں، حق ایک ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. نبوت مکمل ہو، ختم نبوت سے مفہوم ادا نہیں ہوتا، تکمیل نبوت ہے. وہ ختم کا تو قرآن میں آتا ہے نا، خاتم النبیین، تو بعض فرقوں نے اس کا خاتم کا معنی انگوٹھی کر لیا، انگوٹھی سے مور لگا، خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے. تو جو بند کیے جاتے تھے لفافے یا چیز، اس پر لاک لگا کر انگوٹھی سے مور لگائی جاتی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مور آپ کی انگشتری مبارک میں تھی، جس پر یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، جو آج مور نبوت آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ کی اسی انگوٹھی مبارک پر کرنا تھا. تو کہا جی اب نے جو نبی آئے گا وہ حضور کی مہر سے آئے گا، یعنی کہاں کی بات کہاں پہنچا دی. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح فرمائی وہ یہ ہے، آگے حدیث آ جائے گی مشکات شریف میں، کہ نبوت کی عمارت بہت خوبصورت عمارت، اور دیکھنے والا اس کے گرد گرد گھومتا ہے اور حیران ہوتا ہے، اتنی خوبصورت. ایک جگہ اسے ایک اینٹ کی جگہ خالی نظر آتی، کہتے ہیں اتنی خوبصورت عمارت، لیکن ایک جگہ یہاں خلا ہے، یہاں اینٹ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سل یا وہ اینٹ میں ہوں، میری بعثت سے وہ خلا پر ہو گیا، اب اس کے بعد اس میں گنجائش ہی نہیں کہ اس پر مزید کوئی اینٹ لگائی جائے یا کوئی نبی آئے. نبوت مکمل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس حال سے ماننا
جیسی وہ ہے ضروری ہے۔ اور پھر جس نے یہ گواہی دی کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے ماننے والا نجات میں نہیں ہوگا، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی گواہی دی کہ وہ اللہ کی بندی کے بچے ہیں۔ ایک خاتون نے انہیں جنا، باپ کے بغیر پیدا ہوئے، کلمات اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ، اللہ کا حکم القا کیا گیا کہ کلمہ کن ارشاد فرمایا اللہ نے، یا حکم الہی سے وہ بن گئے۔ وہ جو طریقہ اولاد آدم کا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، قدرت الہی کا مظہر ہے، مرد عورت سے نہیں ہے بلکہ ماں سے اکیلے سے اللہ کے حکم سے پیدا ہو۔ یہاں ان باطل فرقوں کی یہ بھی تردید ہوگی جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے اور وہ لوہار تھے اور وہ کشمیر میں دفن ہے، پتہ نہیں کیا کیا افسانے گھڑتے ہیں۔ تو بنیادی عقیدے میں یہ بات آ گئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا کوئی میاں نہیں تھا، آپ کنواری تھیں، پاک دامن تھیں، حکم الہی سے اللہ کے کلمے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے تھے۔ اللہ کا کلمہ تھے، القاہا الی مریم، جو حضرت مریم علیہ السلام پر القا کیا گیا، وروح منہ، اور ایسی مبارک روح تھی جو براہ راست اللہ کریم نے شکم مادر میں ان کے وجود میں چھوڑی، یعنی اس پر کوئی ظاہری سبب، مرد عورت ملتے ہیں تو ایک سبب ظاہری بنتا ہے، وہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی اقرار کرے کہ والجنت والنار حق، دوزخ اور جنت حق ہے۔ سبحان اللہ، جسے یقین ہو کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، وہ کس طرف چلے گا؟ تو اگر کوئی بندہ عملی زندگی میں دوزخ کی طرف چل رہا ہے، وہ جی بڑی لذت آتی ہے شراب پینے میں، بڑا مزہ ہے عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں، بڑا مزہ ہے لوگوں کا مال لوٹ لینے میں، تو یہ تو دوزخ کی طرف چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے دوزخ کے ہونے کا یقین نہیں، تبھی چل رہا ہے نا۔ اٹھ کر راتوں کو اللہ اللہ کرتا ہے، دن رات ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کا مال لوٹنا نہیں چاہتا، عزت و آبرو محفوظ ہے اس سے لوگوں کی، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہ جنت کی طرف چل رہا ہے۔ اسے کوئی یقین ہے کہ کہیں جنت ہے؟ یعنی یہ یقین ہونا آپ کا ارشاد علی کہ اسے یقین ہو کہ جنت اور دوزخ حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھو کدھر جا رہا ہے۔ جسے یقین ہے کہ دوزخ ہے وہ دوزخ کی طرف نہیں جائے گا، جسے یقین ہے کہ جنت ہے وہ پوری کوشش کرے گا ادھر جانے کی۔ تو گویا اس ایک جملے نے پورا کردار واضح کر، یہ بھی واضح کر دیا کہ سارے عقیدے حق نہیں ہیں۔ عیسائیت، یہودیت، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ سارے حق نہیں ہیں۔ حق ایک اکیلا ہے، اللہ کی توحید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ ہم تمام انبیاء کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی نبی کا انکار کفر ہے، لیکن اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع محمد الرسول اللہ۔ ہمارے لیے شریعت وہ ہے جو حضور نے دی، تمام نبی ہمارے امام ہیں، برحق ہیں، الحمدللہ ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا جن کے عہد مبارک میں ہم دنیا میں موجود ہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ اسے
جنت میں داخل کر دے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ اعمال کیسے بھی ہوں سے مراد عالی یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت ایک بندہ جنت کو جا رہا، ہو سکتا ہے ٹھوکر لگے گر جائے، اس کا پھر چل پڑتا ہے، ہو سکتا ہے اسے نظر نہ آئے کوئی آگے اونچی نیچی جگہ ہو، کہیں گر جائے، کہیں دائیں بائیں ہو جائے، لیکن سنبھل جاتا ہے، پھر ادھر کو چل پڑتا ہے۔ تو وہ یعنی اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کریم اسے توبہ کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، وہ پھر اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اس سے خواہ تقاضۂ بشریت کو تاہیاں غلطیاں بھی ہو جائیں، اللہ کریم معاف فرمائیں گے اور اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تحتنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآخرنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمته وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ